کائنات میں جو فرشتے ہیں وہ کون ہیں، کیا ہیں، کتنی اقسام کے ہیں اور کس کا کیا کیا عمل ہے، اور اس کائنات میں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کس طرح سے وہ خدا کی پاک حضوری میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انسان کو اگر آپ دیکھیں، پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو 1 to 9 ڈیجٹس ٹوٹل ہیں اور ان میں ایک زیرو ہے۔ زیرو اوریجن ہے اور 1 to 9 جو ہے وہ ڈیجٹس ہیں، اور اوریجن کے بغیر یہ ڈیجٹس کمپلیٹ نہیں سے ہی خدا ہے اور خدا کے ساتھ یہ ہیں، اور یہ 9 کے 9 گروپ تمام کی تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، جس میں زمین سے لے کر تمام کے تمام افلاک تک، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سیارے، تمام ستارے اور جتنی بھی کہکشائیں ہیں، سب کے سب ان 9 گروپس نے ہولڈ کی ہوئی ہیں اور انہی کے تحت تمام کی تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور آج ہم ترتیب وار ان کے متعلق سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سرافیم۔ یہ سرافیم کون ہیں؟ یہ فرشتوں کے گروپ میں پہلا جو لیول ہے وہ سرافیم کا ہے، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اشعیاء 6 باب اس کے 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ بائبل مقدس میں کہاں پہ ان کا ذکر ہے اور یہ کرتے کیا ہیں۔ ان کے 6 پر ہوتے ہیں اور یہ صرف اور صرف خداوند خدا کی ستائش کرتے ہیں۔ صرف اور صرف خداوند خدا کی حمد و ستائش کرنا ہے۔ یہ خدا کے تخت کے گرد ہر وقت موجود رہتے ہیں اور سارا ٹائم خداوند خدا کی ستائش کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی خداوند خدا کی ستائش کرنا بند نہیں کرتے، اور یہ جو ستائش کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں قدوس قدوس قدوس۔ ہر وقت یہ یہی کہتے رہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، اور ان کا فنکشن صرف اور صرف خداوند خدا کی ستائش کرنا ہے، اور یہ سرافیم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کیروبیم۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا جو لیول ہے فرشتوں کا وہ ہے کیروبیم، اور یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تکوین 3 باب اس کی 34ویں آیت، حزقیل 1 باب 4 تا 14 آیات۔ اب یہ جو کیروبیم ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ان کے 4 پر ہوتے ہیں، جیسے وہاں پہ ہم نے دیکھا سرافیم کے 6 پر ہیں اور یہ انتہائی تیز رفتار ہیں۔ 2 پر تو بالکل اسی طرح سے کہ جیسے وہ ویلز چلتے ہیں، اور حزقیل کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ویل چل رہا ہے، جیسے کوئی تیزی کے ساتھ کوئی چیز جا رہی ہے۔ اور یہ جو کیروبیم ہیں ان کے 4 پر آتے ہیں، اور 2 سے یہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اور 2 سے یہ اڑتے ہیں۔ اب یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو یہ بیل کی شکل کے ہوتے ہیں، یا یہ شیر کی شکل کے ہوتے ہیں، یا یہ انسان کی شکل کے ہوتے ہیں، یا یہ عقاب کی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 فارمز میں پائے جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر کیروبیم زمین پر آئیں تو یہ انسان کی صورت میں آئیں گے، یا عقاب کی صورت میں آئیں گے، یا شیر کی صورت میں آئیں گے، یا بیل کی صورت میں آئیں گے، اور ان کا کام اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یعنی کہ یہ بھی ہم تو ستائش کرتے ہیں لیکن یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں، یہ اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں اور کسی اور جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ خدا چاہتا ہے کہ ان کو لے کے جایا جائے۔ لیکن سرافیم کبھی بھی اپنی جگہ کو تبدیل نہیں کرتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تھرونز۔ یہ کون ہے؟ یہ کرسیوں 1 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے حکومتیں۔ اور پولس رسول نے جب بات کی لوگوں کے ساتھ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ علم کا اتنا زیادہ میرے زیادہ کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید میں پھول نہ جاؤں، تو خدا نے میرے جسم میں ایک کانٹا رکھا ہے تاکہ میں علم کے بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پھولوں نہیں، بلکہ میں ہمیشہ ہمیشہ خدا کی پاک حضوری میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جھکتا رہوں۔ تو انہوں نے اصل میں ان فرشتوں کے حوالے سے بتایا کہ تھرونز کیا ہوتے ہیں۔ یہ خدا کے تاج کو اٹھا کر پھرتے ہیں، یعنی کہ سارا ٹائم یہ خدا کے تاج کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ ان کا کام خدا کے تاج کو اٹھانا ہے، اور خدا کے تاج کو خداوند کے سر پہ رکھنا اور اٹھانا ان کا کام ہے۔ اور یہ ہر وقت اسی طرح سے جیسے باقی ستائش کرتے ہیں یہ بھی ہمیشہ ستائش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، تمام کے تمام فرشتے خداوند کی گوائر میں شامل ہیں۔ یہ تمام کے تمام ہم تو ستائش کرتے ہیں،
ان کا کام ہی تعریف کرنا ہے، ستائش کرنا ہے، خدا کی حضوری میں اس کی بندگی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ ہے ڈومینینس۔ ڈومینینس کیا کرتے ہیں؟ آپ کی جتنی بھی کائنات ہے اسے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ زمین، ہم کہتے ہیں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہے جو اسے کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ سورج اپنے ہی گرد گھومتا رہتا ہے، اپنے ہی آربٹ میں گھومتا ہے۔ جو چاند ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ تو ہماری ایک گلیکسی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں کروڑوں ملینز میں ہے۔ تو یہ تمام کے تمام نظام کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی خدا کرتا ہے، لیکن خدا نے کنٹرول کے لیے آگے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں جو فرشتے ڈومینینس ہیں وہ ستاروں اور سیاروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، ان سب کو یہ ڈومینینس کنٹرول کرتے ہیں، اور یہی انہیں سمجھے کہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور خدا نے انہیں اختیار دیا ہے کہ آپ نے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس لیے تمام چیزیں سمٹری میں ہیں اور اپنی اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ آتے ہیں وہ ورچوز آتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ وہ والے فرشتے ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی سائنس کی ایجادات ہیں، کمپیوٹر ہو، ادویات ہوں یا کوئی بھی اور، تمام کی تمام سائنس کی ایجادات انہی کے اندر ہے، ورچوز کے اندر۔ یہی جا کے لوگوں کو عقل دیتے ہیں، یہی دانائی دیتے ہیں، یہی دماغ میں ایسی سوچ ڈالتے ہیں، اور سائنس کی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اور خدا نے انہیں اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ انسان کی اس معاملے میں ہیلپ کریں تاکہ وہ سائنس میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ اور آج جتنی بھی ترقی ہے وہ تمام کی تمام ان ورچوز کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر ایسا فہم، ایسی فراست ڈالتے ہیں کہ انسان جو ہے ادویات تیار کر پاتا ہے، طرح طرح کی ادویات تیار کر پاتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں، آج گاڑیاں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاز دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کا تمام ان فرشتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ انسان کو ایسی عقل عطا کرتے ہیں۔ اور ایک بات مزے کی یہ ہے کہ یہ جتنے 9 فرشتے ہیں، یہی 9 فرشتے ابلیس کے بھی ہیں، اور یہ جو کام کرتے ہیں ان کے اپوزٹ وہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ پازیٹیو نالج دیتے ہیں تو وہ تمام کا تمام نیگیٹو نالج دیتے ہیں، اور ہم ان کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ اور نام سیم ہی ہے، اس نے بھی اپنے فرشتوں کا نام سرافیم بھی رکھا ہے، کروبیم بھی رکھا ہے، سارا کچھ سیم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور خدا کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے۔ خدا ہمیشہ بنانے کے متعلق بات کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ مٹانے کے متعلق بات کرتا ہے، یعنی کہ کنسٹرکشن اینڈ ڈسٹرکشن کا فرق ہے۔ باقی کام دونوں کے دونوں ایک ہی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اور اسی ترتیب سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو فرشتے ہیں وہ ہیں پاورز۔ پاورز کون سے فرشتے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو بدروحوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں تو دعا جب آپ مانگتے ہیں کسی بدروح کو نکالنے کے لیے، تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اس بدروح کو پکڑتے ہیں، اس میں سے نکالتے ہیں، اور یہ خدا نے ہمارے لیے باقاعدہ مقرر۔ آپ سوچیں ذرا کہ انسان کے ساتھ خدا کی کتنی محبت ہے کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو انسان کے لیے مقرر کیا کہ وہ طرح طرح سے اس کی رہنمائی کریں، اس کی رہبری کریں۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کلسیوں 1:16 میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پرنسپیلٹیز۔ جو پرنسپیلٹیز ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کی مدد کرتے ہیں حکومت چلانے میں۔ جیسے خدا کا کلام کہتا ہے نا کہ تمام کی تمام حکومتیں خدا کی طرف سے، تو خدا نے پرنسپیلٹیز کو مقرر کیا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں، بتائیں کہ کس کو کون سی حکومت دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹیچرز ہیں جو سکھانے والے ہیں ان کو عقل، حکمت اور دانائی اور سکھانے کی طاقت جو دینے والے فرشتے ہیں جنہیں خدا نے مقرر کیا کہ جاؤ اور وہاں جا کے ان کی ہیلپ کرو، وہ پرنسپیلٹیز کہلاتے ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام فرشتوں کو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ انسان کی ہیلپ کرے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مقرر فرشتے۔
आर्च एंजल्स के हवाले से हमने पढ़ा हुआ है। सेंट को हमने देखा और सेंट गैब्रियल को हमने देखा, यानी कि जिब्राइल फरिश्ता हो गया, और सेंट माइकल जो है मिकाइल फरिश्ता हो गया। इस तरह के हमने बहुत से फरिश्ते, 7 से ज़्यादा फरिश्ते हमने देखे थे। पहले हमने इनको सीखा था। ये मुकर्रम फरिश्ते हैं और ये मुहाफ़िज़ फरिश्ते कहलाते हैं। ये इंसान की मुख्तलिफ तरह से हिफाजत करते हैं और इनको खुदा ने ये ज़िम्मा दिया हुआ है कि इंसान की हिफाजत करें जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है। इसके बाद जो एंजल्स हैं ये आखिरी नंबर पे, सबसे ऊपर सराफीम है और एंड पे आपके आ जाते हैं एंजल्स। ये पैगाम रसानी का काम करते हैं और सिर्फ एंजल्स हैं जो आपकी मुख्तलिफ तरह से रहनुमाई करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आपने कभी किसी फरिश्ते को अपनी ज़िंदगी में देखा हो तो वो कभी भी सराफीम नहीं हो सकता, कैरोबीम नहीं हो सकता, वो कभी भी थ्रोन नहीं हो सकता, बल्कि अगर वो होगा तो सिंपल फरिश्ता होगा, यानी कि आर्च एंजल से नीचे। यही वाले फरिश्ते जो हैं वो इंसान के साथ मिलते हैं और इंसान के साथ जो चलने वाले फरिश्ते हैं, हम कहते हैं ना कि खुदा ने अपने फरिश्तों को इंसान के लिए मुकर्रर किया। ये वही फरिश्ते हैं जो यीशु मसीह के पास आए। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे तो यीशु मसीह के पास आए। जब यीशु मसीह अबलीस से आजमाए जाते हैं तो आकर फरिश्तों ने यीशु मसीह, तो ये बोले वाले एंजल्स हैं जिन्होंने यीशु मसीह की खिदमत की। यानी कि एंजल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत का काम करते हैं और रहनुमाई का काम करते हैं, साथ साथ चलते हैं और जहाँ कहीं भी इंसान को मदद की ज़रूरत होती है ये एंजल्स उसकी मदद करते हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि कहीं पे भी हम हों, कोई एक्सीडेंट में हम सेव हो जाएं तो हम एकदम कहते हैं कि किसी खुदा के फरिश्ते ने मुझे बचा लिया। ये वो वाले एंजल्स हैं जो खुदा ने ज़मीन पर इंसान के लिए भेजे हैं। ये हर वक्त इंसान के साथ चलते रहते हैं, यानी कि हर एक इंसान के साथ एक गार्डियन एंजल हर वक्त मौजूद रहता है जो उसको हमेशा गाइड करता रहता है, बताता रहता है। जब भी आप गलती करने लगते हैं तो एकदम आपके अंदर एक सोच पैदा होती है कि नहीं ऐसा ना करें। वो कौन पैदा करता है? वो असल में ये गार्डियन एंजल्स हैं जो आपके अंदर ये सोच पैदा करते हैं, यानी कि फरिश्ते हैं जो हम कहेंगे कि सिंपल पैगाम देने वाले। देखिए ये काम ही करते हैं पैगाम रसानी का। ये आपके दिमाग को पैगाम देते रहते हैं, आपके दिमाग को कहते रहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इस तरह से करना चाहिए। ये गाइड करते हैं। इनकी आवाज़ को आप सुनते हैं या नहीं सुनते? इनके मुखालिफ जो फरिश्ते हैं अबलीस के, वो आपको कहेंगे नहीं कर लो, कुछ नहीं होता, कर लो, कोई बात नहीं, खैर है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 9 के 9 यहाँ पे हैं तो 9 ही वहाँ पे हैं। वो भी इसी तरह से काम करते हैं। उसका एक फरिश्ता भी आपके साथ रहता है और वो आपको बुराई की तरफ राग़ब किया रखता है। वो हर बुरा काम आपसे करवाना चाहता है। एक फरिश्ता आपके साथ होता है जो आपको अक्ल की बातें बताता है, जो आपको बता रहा होता है कि आपको ये बुरा काम नहीं करना चाहिए, इसमें फ़लाँ नुकसानात मौजूद हैं, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको मसाइल होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर हम करते हैं तो वो जो अबलीस का फरिश्ता है वो भी उसे एंजल ही कहता है, तो वो फिर आपको कह रहा होता है कि कुछ नहीं होता, सारी दुनिया करती है, आप कर लेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यूँ फिर आप इन दोनों में से किसी एक की बात को आपने सुना होता है। तो यूँ खुदा ने ये 9 के 9 फरिश्ते जो हैं, यानी कि ग्रुप्स हैं, ये 9 के 9 ग्रुप्स हमारे लिए बनाए हैं सिवाय सराफीम के। सराफीम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की पाक-हज़ूरी में रहते हैं और सिर्फ खुदावंद की हम तो सताइश करते हैं। लेकिन ये जो कैरोबीम है ये खुदा और इंसान के दरमियानी है, यानी कि ये इंसान को खुदा के साथ मिलाने वाले फरिश्ते हैं। यानी कि ये समझें कि खुदा ने इन्हें मुकर्रर किया हुआ है कि ये खुदा और इंसान के दरमियान ताल्लुक़ को जो है वो पूरा करें, कायम करें। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जब हैकल के बनाने की बात आई तो वहाँ पे कैरोबीम बनाए गए। इसलिए बनाए गए क्योंकि इनका काम ही है कि खुदा और इंसान के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ को पैदा करें। और इसी वजह से यही वो मुक़द्दसीन हैं जिनका हम चर्च में अमूमन आपने देखा होगा हमने मुजस्मे बनाए होते हैं। ये तमाम के तमाम मुजस्मे कैरोबीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। असल में ये मुक़द्दसीन को खुदा और इंसान, मोमन और खुदा के दरमियान जो मिलाने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं मुक़द्दसीन। तो ये मुक़द्दसीन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं
خدا کے ساتھ انسان کے رابطے کو، اور یہی والے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیل یا شیر یا انسان کی طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمیشہ خدا اور انسان کی، یعنی کہ خدا کی ہیکل میں موجودگی کو پریزنٹ کرتے ہیں اور انسان کے خدا کے ساتھ رابطے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام فرشتے ہم نے اس لیے آج پڑھے کیونکہ ہمیں آگے چل کر ان فرشتوں کے متعلق فردر جاننا ہے، فردر ہم نے ان پر بات کرنی ہے، اور پھر ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے وہ کس طرح سے گرایا گیا، اس کے فرشتے کون سے ہیں، وہ کس طرح سے ہماری زندگی میں اثرات مرتب کرتے ہیں اور کیسے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم پھر دیکھیں گے کہ نظام کیا ہے۔ ہمارے پاس بھی ٹرینٹی ہے، خدا باپ، یسوع المسیح اور پاک روح۔ اب یہ جو ابلیس ہے اس کا بھی یہ 9 کا نظام ہے، اور اس کے پاس بھی ٹرینٹی ہے، یہ بھی ٹرینٹی ہی کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ لیکن وہ کون سی ٹرینٹی ہے، کس ٹرینٹی پہ یہ چلتا ہے، کون سی تثلیث اس نے ایجاد کی ہے، اور کون سی تثلیث پر یہ چل کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو کرسچنز ہیں یہ تو بالکل ہماری طرح کے ہی ہیں، یہ بھی 3 میں 1 کی بات کرتے ہیں اور ہم بھی 3 میں 1 کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا فرق کیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ہم یقینی طور پر خدا کے کلام سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کلام کو زیادہ جانیں گے اتنا ہی خدا کی پاک حضوری میں زیادہ بڑھیں گے اور بہتر طور پر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا سکیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔